قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچان۔ ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی، واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان۔ احادیث کی روشنی میں ہنسی مذاق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہنس مکھ اور خوش طبع تھے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات تبسم کے بغیر نہیں کہتے تھے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ لیکن قہقہ کے ساتھ ہنسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہ تھا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے خود ہو کر نہیں ہنستے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی تبسم تھی۔ یہ روایت موطا امام مالک اور طبرانی کی ہے۔ اور حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہنسی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک منہ پر رکھ لیتے تھے۔ یہ روایت بغوی کنز العمال کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا ذکر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں کی ماں جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ وہ عورت یہ سن کر رو پڑی اور جانے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اسے بتا دو کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جوان ہو کر جائیں گی۔ یہ روایت شمائل ترمذی صفحہ نمبر 20 میں مذکور ہے۔